ایک کہانی ایسی ابھر کر سامنے آئی ہے جس نے مجھے واقعی حیران کر دیا ہے؟ جی بالکل، یہ کہانی ہے ہی اتنی غیر معمولی۔ مطلب ذرا تصور کریں، ایک لڑکا جو چند سال پہلے کراچی کے کسی پرسکون کمرے میں بیٹھا ریاضی کی انتہائی پیچیدہ پہیلیاں حل کر رہا تھا، اور آج اوائل 2026 میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں جیسے انویڈیا اور اوبر اس کے بنائے ہوئے سافٹ ویئر پر انحصار کر رہی ہیں۔ ہاں، اس حد تک انحصار کر رہی ہیں کہ اس کے بغیر ان کا کام شاید بہت سست پڑ جائے۔ یہ صالح آصف کی کہانی ہے، اور آج ہم اینیسفیئر اور ان کے مشہور ٹول کرسر کی کامیابی کی تہیں کھولیں گے۔ بالکل، اور آج کا ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ سمجھا جائے کہ آخر ایک 26 سالہ نوجوان نے اتنے کم وقت میں ٹیکنالوجی کے اتنے بڑے مسئلے کو کیسے حل کر لیا۔ دیکھیں، جب میں نے اس سارے مواد کا مطالعہ کیا نا، تو جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ راتوں رات ملنے والی کامیابی نہیں ہے۔ مطلب ہم اکثر سلیکون ویلی کے بارے میں ایک خاص تاثر رکھتے ہیں نا۔ ہاں، وہ تاثر کہ کوئی شخص اچانک ایک آئیڈیا لے کر آتا ہے اور بس چھا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہاں معاملہ کافی مختلف ہے۔ ہم اس جائزے میں صرف کرسر نامی ٹول کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس عمل کی گہرائی میں جائیں گے کہ کراچی سے لے کر MIT اور پھر سلیکون ویلی تک وہ کون سے فیصلے تھے جنہوں نے اس اربوں ڈالر کی کامیابی کی بنیاد رکھی۔ مجھے آپ کا یہ نکتہ بہت پسند آیا کہ ہم اسباب تلاش کریں۔ تو چلیں اس سفر کے ابتدائی دور پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے نوٹس کے مطابق سالے کے ابتدائی سال کراچی میں گزرے۔ جی ہاں، اور 2016 سے 2018 تک انہوں نے انٹرنیشنل میتھمیٹیکل اولمپیاڈ، جسے ہم IMO کہتے ہیں، اس میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی۔ یہیں سے میری الجھن شروع ہوتی ہے۔ مطلب انہوں نے مسابقتی ریاضی یعنی کمپیریٹیو میتھ کے کیمپس میں حصہ لیا۔ میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو یہ مجھے دماغ کے لیے کسی ایکسٹریم اسپورٹس کی طرح لگتا ہے۔ ہاں، یہ تشبیہ واقعی بہت زبردست ہے۔ ایکسٹریم سپورٹس ہی ہے یہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا محض ریاضی کے ان مقابلوں میں حصہ لینا واقعی کسی کو AI کی اتنی بڑی دنیا میں انقلاب لانے کے لیے تیار کر سکتا ہے؟ مطلب دنیا بھر سے ہزاروں ذہین بچے وہاں جاتے ہیں، تو یہاں کیا مختلف تھا؟ اصل میں اسے سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بین الاقوامی سطح پر یہ مسابقتی ریاضی دراصل ہے کیا۔ یہ وہ اسکول والی ریاضی سے بہت بہت مختلف ہے۔ اچھا، مطلب صرف فارمولے یاد کرنا اور جمع تفریق کرنا نہیں ہوتا اس میں؟ بالکل نہیں۔ اس میں آپ کو ایسے مسائل دیے جاتے ہیں جن کا بظاہر کوئی سیدھا حل ہوتا ہی نہیں۔ انہیں غیر متعلقہ معلومات کے درمیان پیٹرن پہچاننے ہوتے ہیں، چھپے ہوئے رابطے تلاش کرنے ہوتے ہیں، اور وہ بھی انتہائی دباؤ کے تحت۔ واہ! اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کی بنیاد بھی تو یہی ہے نا؟ 100% درست۔ AI دراصل بے تحاشا ڈیٹا کے اندر سے وہی پیٹرن تلاش کرنے کا نام ہے جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتے۔ تو وہ اولمپیاڈ محض ایک مقابلہ نہیں تھا۔ وہ ایک طرح سے ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی۔ جی، وہ ان کے دماغ کو ان پیچیدہ الگوریدمز کو سمجھنے کی وہ ٹریننگ دے رہا تھا جس کی ضرورت انہیں بعد میں پڑنی تھی۔ آپ بنیادی طور پر دماغ کو ایک بہت بڑے مسئلے کو چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹنے کا عادی بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تشریح تو واقعی بہت سی چیزیں واضح کر دیتی ہیں، لیکن ایک پہلو اور بھی ہے۔ اگر صرف ریاضی ہی کامیابی کی کنجی ہوتی تو ہر ماہر ریاضی دان آج سلیکون ویلی کا ارب پتی ہوتا، ہے نا؟ بالکل، صرف ریاضی کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے اسے ایک قابل عمل پروڈکٹ میں تبدیل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہاں، تو یقیناً اس سفر میں کوئی ایسا موڑ آیا جس نے یہ تبدیلی پیدا کی، اور ہمارے نوٹس بتاتے ہیں کہ وہ موڑ ان کا MIT جانا تھا۔ اصل کیمیائی تعامل یا تبدیلی وہیں شروع ہوئی جب وہ MIT پہنچے۔ وہاں کی فضا اور جو مضامین انہوں نے چنے اس نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے ظاہر ہے مشین لرننگ اور نمبر تھیوری جیسے مشکل مضامین پڑھے۔ جو کہ ایک عام ٹیک طالب علم پڑھتا ہی ہے۔ جی، لیکن انہوں نے ایک مضمون ایسا بھی پڑھا جسے پرفارمنس انجینئرنگ کہتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی اہم اور دلچسپ شعبہ ہے۔ تھوڑا سا یہاں رکتے ہیں، ہمارے ان سننے والوں کے لیے جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کی گہرائیوں کو نہیں جانتے، یہ پرفارمنس انجینئرنگ کیا بلا ہے؟ اسے یوں سمجھیں کہ ایک عام سافٹ ویئر انجینئر کا کام ہوتا ہے ایسا کوڈ لکھنا جو بس کام کرے۔ آپ نے بٹن دبایا اور نتیجہ آ گیا۔
صحیح، مطلب کام چلنا چاہیے. لیکن ایک پرفارمنس انجینئر کا کام ہوتا ہے اسی عمل کو تیز ترین اور کم از کم وسائل استعمال کرتے ہوئے ممکن بنانا. اب دیکھیں، جب آپ کرسر جیسا ٹول بنا رہے ہیں جسے لاکھوں ڈیولپرز استعمال کریں گے، تو اگر وہ 1 سیکنڈ کا 100واں حصہ بھی زیادہ لے رہا ہے تو بہت بڑا نقصان ہے. بالکل، وہ مجموعی طور پر ہزاروں گھنٹوں کا نقصان بن جاتا ہے. پرفارمنس انجینئرنگ سکھاتی ہے کہ سسٹم کی رفتار کو کیسے انتہا تک پہنچایا جائے. لیکن ان کے مضامین میں ایک اور مضمون ایسا تھا جس نے میرے نزدیک سب سے بڑا فرق پیدا کیا. اور وہ بظاہر اس پوری تصویر میں بالکل فٹ نہیں بیٹھتا. میں جانتا ہوں آپ کس کی بات کر رہی ہیں. وہ مضمون تھا تھیٹر. جی ہاں، تھیٹر. یہ سن کر کافی عجیب لگتا ہے نا؟ مجھے تو پڑھ کر ہی حیرت ہوئی. مطلب ایک ہارڈ کور کوڈر، مسابقتی ریاضی کا چیمپئن، MIT میں ڈرامے اور اداکاری کی کلاسز لے رہا ہے. اس کا الگوریتھم یا سافٹ ویئر بنانے سے کیا تعلق ہے؟ بظاہر تو واقعی کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن اگر ہم اسے سالے کے موجودہ کردار سے جوڑیں تو یہ سب سے فیصلہ کن کڑی ہے. وہ آج اینیسفیئر میں چیف پروڈکٹ آفیسر یا CPO کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. اچھا، اور ایک CPO کا کام صرف کوڈ لکھنا تو نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں. اس کا اصل کام یہ سمجھنا ہے کہ انسان اس پروڈکٹ کو کیسے محسوس کریں گے، صارفین کی نفسیات کیا ہے. تھیٹر کا فن آپ کو دراصل ہمدردی اور انسانی رویوں کو سمجھنا سکھاتا ہے. واہ، یہ تو آپ کو اپنے خول سے باہر نکل کر کسی دوسرے انسان کے نقطۂ نظر سے دنیا دیکھنا سکھاتا ہے. جی ہاں، اور جب آپ ایک ایسا AI ٹول بنا رہے ہوں جسے انسانوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے تو انسانی جذبات کی یہ سمجھ آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے. اگر ٹول بہت ذہین ہے لیکن استعمال میں الجھن پیدا کر رہا ہے تو کوئی استعمال نہیں کرے گا اسے. یہ زاویہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. ٹیکنالوجی اور انسانی جذبات کا انوکھا ملاپ. میں تو MIT کو اب ایک شاندار کیمیائی تجربہ گاہ کے طور پر دیکھ رہا ہوں. وہ ایک تجربہ گاہ ہے ہی واقعی. ذرا تصور کریں، اس میں انتہائی مسابقتی ریاضی، پرفارمنس انجینئرنگ کی باریکیاں اور تھیٹر کی انسانی ہمدردی ملا دی گئی. اور اسی تجربہ گاہ میں ایک اور انتہائی اہم کیمیائی عمل بھی ہوا. آپ ان کے کو فاؤنڈرز کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی بالکل. ان کی ملاقات ان 3 دوستوں سے ہوئی، اروڈ، امان اور مائیکل. یہ چاروں بعد میں اس کمپنی کے بانی بنے. اور یہ محض کلاس فیلوز نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کی سوچ اور کام کا جنون ایک جیسا تھا. انہوں نے مل کر ایک پروجیکٹ پر کام کیا جس کا نام تھا میٹافور. یہ ایک سرچ انجن تھا جو LLMs کی بنیاد پر کام کرتا تھا. یہاں میں چاہوں گا کہ ہم LLM کو تھوڑا سا کھول کر بیان کریں. ہمارے سننے والوں کو چیٹ GPT کا تو پتہ ہے، لیکن ایک سرچ انجن میں اس کا کیا کام؟ دیکھیں، ایک روایتی سرچ انجن بنیادی طور پر کی ورڈز پر چلتا ہے. آپ نے لکھا بہترین کافی شاپ تو وہ ان پیجز کو ڈھونڈے گا جہاں یہ مخصوص الفاظ لکھے ہوں. بالکل، وہ لفظ سے لفظ ملاتا ہے. لیکن ایک LLM یا لارج لینگویج ماڈل الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے مفہوم کو سمجھتا ہے. میٹافور کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کوئی پیچیدہ سوال پوچھیں تو وہ آپ کی نیت اور ارادے کو سمجھ کر جواب دے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پروجیکٹ نے سالے کو مشینوں کو انسانی زبان سمجھانے کی وہ ٹریننگ دی جو بعد میں کرسر میں کام آئی؟ بالکل، یہی وہ بنیادی سمجھ تھی جس نے بعد میں ایک انقلاب برپا کر دیا، اور یہ سب ان کے کو فاؤنڈرز کے ساتھ مل کر ہی ممکن ہوا. اس گفتگو سے میرے ذہن میں ایک بڑا دلچسپ خیال آ رہا ہے. ہماری ٹیک انڈسٹری میں اکثر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ کالج کی تعلیم اتنی اہم نہیں رہی. ہاں، وہ ڈراپ آؤٹ والا نظریہ بہت عام ہے. جی، ہم مارک زکربرگ یا بل گیٹس کی کہانیاں سنتے ہیں اور لگتا ہے بس کالج چھوڑنے والی دنیا بدلتے ہیں. لیکن یہ کہانی تو ثابت کر رہی ہے کہ کالج میں ملنے والے دوست اور وہ مسابقتی ماحول ہی اصل کامیابی کا راز ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اصل میں یہ غلط فہمی ہے کہ کالج چھوڑنا کامیابی کی ضمانت ہے. ڈراپ آؤٹ ہونے والے ارب پتی بہت کم ہیں، بس کہانیاں ان کی زیادہ بکتی ہیں. سالے کا سفر ظاہر کرتا ہے کہ MIT جیسی جگہ ایک مخصوص قسم کا پریشر کوکر ہے جہاں آپ دنیا کے بہترین دماغوں کے ساتھ ہوتے ہیں. بالکل. جب آپ کے پاس ایسا گروپ ہو جن کی مہارتیں ایک دوسرے کی کمی پوری کرتی ہوں تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو اکیلے ممکن نہیں. اور اسی ٹیم نے 2022-23 میں اینیسفیئر کی بنیاد رکھی اور کرسر تیار کیا. تو چلیں اب سیدھا کرسر پر آتے ہیں، کیونکہ یہی وہ پروڈکٹ ہے جس نے تہلکہ مچا دیا ہے.
हमारे नोट्स बताते हैं कि ये सॉफ्टवेयर बनाने के अमल को बहुत तेज कर देता है। जी, ये डेवलपर्स के लिए एक गेम चेंजर है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये काम कैसे करता है। इसका एक AI टैब है जो मुबैना तौर पर पेशगोई कर लेता है कि प्रोग्रामर क्या लिखने वाला है। मैं तो इसे एक ज़हीन साथी पायलट कहूँगा। ये एक बहुत अच्छी इस्तेलाह है। लेकिन मार्केट में तो ऑटो कंप्लीट वाले टूल्स पहले भी थे। तो फिर कर्सर में ऐसा क्या जादू है कि बड़ी कंपनियां इसके पीछे पागल हो रही हैं? वो जो आपने साथी पायलट की बात की ना, उसे थोड़ा गहराई में देखते हैं। रिवायती ऑटो कंप्लीट टूल्स बस आपके पिछले चंद अल्फाज देखकर अगले लफ्ज का अंदाजा लगाते हैं। जैसे मोबाइल में मैसेज टाइप करते हुए होता है। बिल्कुल, वो सिर्फ सामने की मालूमात देखता है, लेकिन कर्सर एक ऐसा शख्स है जिसने आपकी पूरी ज़ाती डायरी पढ़ रखी है। ओह, मतलब वो पूरे प्रोजेक्ट को जानता है? जी, वो आपके पूरे कोड बेस के स्याको सबाक को जहन में रखता है। उसे मालूम होता है कि अगर आप एक फाइल में तब्दीली करेंगे तो दूसरी फाइल पर क्या असर पड़ेगा। वो पूरे के पूरे फंक्शंस ऐसे लिख देता है जैसे किसी इंसान ने सोच कर लिखे हों। ये तो वाकई एक सुपर पावर है। इससे तो रवायती कोडिंग में ज़ाया होने वाला बहुत सा वक्त बच जाता होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा चुभता हुआ सवाल आता है मेरे जहन में। मैं समझ सकती हूँ आप क्या पूछने वाले हैं। अगर मशीन ही इतनी महारत से पेचीदा कोड लिख सकती है, पूरी डायरी पढ़कर खुद ही अंदाजा लगा लेती है, तो क्या मुस्तकबिल करीब में रिवायती कोडिंग सीखना बिल्कुल बेकार हो जाएगा? ये सवाल आजकल पूरी इंडस्ट्री में बहुत शिद्दत से ज़ीरे बहस है, लेकिन इसका जवाब इतना स्याओ सफ़ेद नहीं है। हकीकत यह है कि कर्सर इंसानों को बेरोजगार नहीं कर रहा। तो फिर ये क्या कर रहा है? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौयत बदल रहा है। आप यूं समझें कि ये एक प्रोग्रामर को मजदूर के दर्जे से निकालकर आर्किटेक्ट यानी मेमार के दर्जे पर फाइज कर रहा है। मजदूर से आर्किटेक्ट? वाह, ये तमसील जरा मजीद वाज़े करें। देखें, एक मजदूर का काम होता है ईंट पर ईंट रखना, जो एक तवील और थका देने वाला काम है। पुरानी कोडिंग भी ऐसी ही थी, लाइनें खुद टाइप करनी पड़ती थीं। और आर्किटेक्ट तो ईंटें नहीं लगाता। बिल्कुल, वो नक्शा बनाता है, फैसला करता है कि इमारत का बोझ कैसे सहारना है। कर्सर वो मशीन है जो आपके लिए ईंटें चुन रही है, लेकिन इमारत कैसी दिखनी चाहिए ये जांचने के लिए आपको कोडिंग की बुनियादी मंतक आनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कैलकुलेटर के बाद रियाजीदान बेरोजगार नहीं हुए, बल्कि ज्यादा पेचीदा मसाइल हल करने लगे। ये बात तो बिल्कुल मंतकी लगती है। जी, अब तवज्जो इस पर है कि बनाना क्या है, न कि इस फिक्र में कि लाइनें कैसे लिखी जाएं। चलें, अब जरा वक्त के पहिए को आगे बढ़ाते हैं और 2026 की मौजूदा सूरत हाल पर आते हैं। हमने शुरुआत और प्रोडक्ट की बात कर ली, लेकिन अब जरा इन आदाद और शुमार पर नजर डालते हैं जो वाकई होश उड़ा देने वाले हैं। आदाद और शुमार वाकई गैर मामूली हैं। हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अवाइल 2026 तक एनीस्फेयर के मालियत का तखमीना $10 बिलियन से लेकर $29 बिलियन तक लगाया गया है और सालाना आमदनी $1 बिलियन से तजावुज कर चुकी है। जी, और वो भी इतनी कम उम्र में। बिल्कुल, साले महज 26 साल की उम्र में अपने शेयर्स के लिहाज से तकरीबन अरबपति बन चुके हैं। मैं नंबर्स को देखता हूं तो हैरत होती है कि क्या ये वाकई हकीकी हैं या किसी टेक बुलबुले का हिस्सा हैं। ये शक पैदा होना फितरी है, लेकिन जब हम तज्जिया करते हैं तो ये कोई बुलबुला नहीं लगता। सॉफ्टवेयर की दुनिया में इतनी जल्दी $1 बिलियन सालाना आमदनी तक पहुंचना तारीख के चंद नादिर वाकयात में से है। तो इसकी असल वजह क्या है? वजह बहुत सादा है। उन्होंने एक ऐसा मसला हल किया है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। जब आप एनवीडिया जैसी कंपनियों के हजारों डेवलपर्स का वक्त बचाते हैं तो आप दरअसल करोड़ों डॉलर बचा रहे होते हैं। और वो कंपनियां खुशी से अदायगी करने को तैयार हो जाती हैं। बिल्कुल, ये प्रोडक्ट मार्केट फिट की एक इंतहाई कामयाब मिसाल है। ये ठोस मुआशी कदर पैदा करने का नतीजा है। जब मैं इस तेज रफ्तार टाइमलाइन को देखता हूँ, कराची के एक कमरे से लेकर सिलिकॉन वैली के $1 बिलियन क्लब तक, तो ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। आज मीडिया इसे नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी तहरीक के तौर पर पेश कर रहा है। ये कहानी है भी बहुत मुतासिर कुन। लेकिन मेरा एक सवाल है, जब किसी तरक्की पजीर मुल्क जैसे पाकिस्तान से ऐसा टैलेंट सामने आता है तो उसका वहाँ के मकामी टेक इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ता है? क्या ये बस एक ज़ाती कामयाबी बनकर रह जाएगी? नहीं, उसके असरात बहुत वसी होते हैं। इस तरह की कहानियां दरअसल एक बहुत बड़ी नफ्सियाती रुकावट को तोड़ने का काम करती हैं। नफ्सियाती रुकावट मतलब लोग बड़ा सोचने लगते हैं? बिल्कुल।
جب مقامی نوجوان دیکھتے ہیں کہ انہی کی گلیوں سے نکلا ہوا لڑکا اپنی محنت سے $29 بلین کی کمپنی کھڑی کر سکتا ہے تو ان کی سوچ کا کینوس بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ عالمی مسائل حل کرنے کا خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ اور اس کا بین الاقوامی سرمایہ کاروں پر بھی تو کوئی اثر پڑتا ہوگا؟ جی ہاں، وینچر کیپٹلسٹس اور بڑی کمپنیوں کا اس خطے کی طرف دیکھنے کا نظریہ بالکل بدل جاتا ہے۔ وہ مقامی ٹیلنٹ کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور سرمایہ کاری کے دروازے کھلتے ہیں۔ واقعی، مطلب ایک شخص کی کامیابی پورے خطے کا بیانیہ بدل سکتی ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے جائزے کو سمیٹیں تو نچوڑ یہ ہے کہ یہ کوئی خوش قسمتی کا واقعہ نہیں تھا۔ بالکل نہیں، یہ شعوری فیصلوں کا سفر تھا۔ اس کی مضبوط بنیاد اسی مسابقتی ریاضی کے دباؤ والے ماحول میں رکھی گئی تھی۔ پھر MIT کی وہ تجربہ گاہ جہاں پرفارمنس انجینئرنگ اور تھیٹر کے ملاپ نے کام دکھایا، اور پھر وہ شاندار ٹیم جس نے کرسر بنایا۔ یہ سفر ثابت کرتا ہے کہ بہترین آئیڈیاز دنیا کے کسی بھی کونے سے آ سکتے ہیں۔ میں بس ایک چیز کا اضافہ کروں گی، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ٹیکنالوجی خلا میں پروان نہیں چڑھتی۔ بہترین ٹیکنالوجی انسانی ضروریات کو سمجھنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کرسر کی کامیابی اس بصیرت کی کامیابی ہے جو جانتی تھی کہ انسان کو مشین کے حوالے کیا کام کرنا چاہیے تاکہ وہ تخلیقی کام پر توجہ دے سکے۔ بہت ہی شاندار اور جامع بات ہے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کو ختم کرنے سے پہلے ہمارے تمام سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور فکر انگیز خیال ہے۔ جی ضرور۔ آج ہم نے دیکھا کہ کیسے جدید AI ٹولز انسانوں کی طرح سوچ کر پیچیدہ سافٹ ویئر خودکار طریقے سے لکھ رہے ہیں، تو ذرا سوچئے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ان ذہین نوجوانوں کے لیے جو آج پہیلیاں حل کر رہے ہیں، اگلا چیلنج کیا ہوگا؟ جب مشینیں خود کوڈنگ کر رہی ہیں تو کیا مستقبل کے مقابلے محض الگوریدم لکھنے کے بارے میں ہوں گے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یا ان کا اصل مقصد یہ ہوگا کہ ہم ان انتہائی طاقتور AI سسٹمز کو کس طرح بہتر انداز میں کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیا کل کے انجینئرز کوڈ لکھنے والے ہوں گے یا ان ذہین مشینوں کے رہنما ہوں گے؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ آج کے اس تفصیلی مطالعے کے لیے ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ۔